ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے ہم سفر ساتھیوں اور میرے معزز معاونوں اور سپورٹر، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیوہ اور وہ عورت جس کے شوہر وفات پا چکا ہو تو میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی۔ آج میں آپ کے سامنے یتیم کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا کہ یتیم کسے کہتے ہیں اور یتیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یتیم وہ کمسن بچہ جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوتا ہے، یعنی ان کا باپ انتقال ہو گیا ہے۔ باپ کے مرنے سے یتیم بچوں کی زندگی بے سہارا اور بے یار و مددگار ہو جاتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کرنے والا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، ان کی پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ جو ہوا وہ اللہ رب العالمین نے ان کی روح قبض کی اور وہ وفات پا گیا۔ ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھی روی اس کے ساتھ رکھنا، یہ مسلمان کی اولین فرض میں سے ایک فرض ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے سر پر دست شفقت رکھے، ان پر اپنے رحم و کرم پر ان پر کرے، جتنا ہو سکے وہ ان یتیموں کی خدمت کرے، ان پر خرچ کرے۔ تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو جو یتیم پر خرچ کرتے ہیں، یتیم کی خدمت کرتے ہیں، یتیم کو سہارا دیتے ہیں اور یتیم کے سر پر دست شفقت یعنی شفقت کا ہاتھ وہ پھیرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں فلاں، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی، خواہ مرد ہو آدمی ہو جو بھی ہو، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے طرح ہوں۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اور انہوں نے ان دونوں انگلیوں سے پر اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی خدمت کرنا، یتیم کے لیے کھانے پینے کی بندوبست کرنا، یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے، اور یہ اس مسلمان کے لیے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اور ان کے ساتھ یکجہتی اور ان کے ساتھ ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص یتیم کی خدمت نہیں کرتی تو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبض بینہما بین المسلمین، من قبض یتیما من بین المسلمین فی طعامہ الی طعامہ وشرابہ وادخلہ الجنت البتہ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے یتیم بچے کو اپنے ساتھ کھلایا پلایا، یعنی جو وہ کھاتے ہیں تو وہ اپنے یتیم بچے پر وہ کھلاتے ہیں، خواہ جس کا بھی بچہ ہو وہ یتیم پر کھلاتے ہیں، جو وہ پیتے ہیں تو وہ یتیم پر وہی چیز وہ پلاتے ہیں، اور تو جو شخص اسی طرح کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقیناً اللہ رب العالمین وہ شخص جنت میں داخل کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، سوائے ہو کہ وہ ایسا گناہ کرے جو معاف نہ ہو، یا وہ کفر کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان کفر اور شرک نہیں کرتے تو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اس حدیث کے مطابق وہ انسان جنت میں ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے محلے اور سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب کتنی یتیم بچے ہیں، کتنے بے سہارا بچے ہیں، جن کے سر پر دست شفقت رکھنا ہمارے اور آپ کا فرض ہے، اور ان کی خدمت کرنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنے گریبان میں ان پر سوچ کرنا چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے یتیم کے بارے میں کیا فرمایا، کیا انہوں نے کہا، اور کیا وعدہ کیا، کس جگہ اور کس مقام کا وعدہ کیا۔ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں، ان کی مال اور دولت اور ان کو پر کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، تو اس کا کس مقام پر ہوگا دنیا آخرت میں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ نرم رویہ، ان کے ساتھ اخلاقی برتاؤ میں اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح اس کا ادا کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے کہ ہم یتیم بچوں کی حفاظت بھی کریں، کفالت بھی کریں، ان پر کھلائے بھی اور پلائے بھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس یتیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔